کہ کوئی بدبخت اٹھ کے میرے نبی کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالے تو کیا ہم اس کو برداشت کر لیں گے؟ کیا ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ نرم گوشہ رکھ لیں گے؟ نہیں نہیں، یاد رکھیے گا، ختم نبوت وہ حساس معاملہ ہے، ختم نبوت وہ عظیم جو ہے وہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر ادنا سی بھی انسان کے ذہن میں کوئی غلط بات آ گئی تو یاد رکھیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آئیے پہلے ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں، پھر ہم ختم نبوت کے باب کو آگے جو ہے وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے اور انشاءاللہ لطف کے ساتھ سنیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے راوی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے اندر یہ اعلان فرما دیا، صحابہ سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں۔ اب یہاں پہ آقا کا اگلا فرمان سنیے، حدیث مبارکہ مختلف ہے، میرے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم، فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کا اگلا فرمان سنیے، لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول لا بعد نبی، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو بھیجا، جب میں آیا تو میں نے سلسلہ نبوت منقطع کر دیا، ختم کر دیا، اب سلسلہ نبوت بند ہو گیا۔ فرمایا یاد رکھو میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا واضح فرمان۔ آئیے جامع ترمذی کی رشوار کا سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے پہلے نبی بنا، اللہ رب العزت نے میرے نور سے سارے انبیاء علیہ السلام کے نوروں کو پیدا فرمایا اور پھر ان سب کو جمع فرما کے رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ وعدہ لے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ، کہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے وعدہ لیا، اے نبی یہاں پہ جمع ہو جاؤ، مجھے وعدہ دو، عہد کرو۔ کس چیز کا وعدہ لیا رب نے فرمایا لَمَا آتَيْتُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّبُوَّةَ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، تمہیں نبوت بھی دوں گا، لیکن یاد رکھنا ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ، جب میرا آخری نبی آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، اس کی آمد کے بارے میں بتاتے رہنا ہے کہ وہ ایک نبی آئے گا جو محمد رسول اللہ ہوگا، اس کا نام اسمہ احمد ہوگا، سارے زمانے کو پیغام دیتے جانا اور یوں کہتے جانا کہ وہ نبی آخری ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ رات یہاں پہ ایک مثال کے طور پہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان پہلے سنے، میرے آقا فرماتے سارے انبیاء کا سلسلہ مجھ سے چلا اور میرے اوپر ہی آ کے ختم ہو گیا، سارے انبیاء کا سلسلہ مجھ سے چلا اور میرے اوپر ہی آ کے ختم ہو گیا۔ توجہ کرنی ہے، ہم نے یہ رکھا ایک صفحہ، یہ پیج ہے، یہ کاغذ ہے، ہم نے یہاں پہ لی پرکار کو لگایا ہم نے یہاں پہ، جب یہاں پہ لگا کے پرکار کا پہلا نقطہ ہم گھمائیں پرکار کو اس طرح، جب گھماتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، دائرہ جب مکمل ہوگا تو اسی پہلے نقطے پہ آ کے مکمل ہوگا، گویا کہ مدار شروع ہوا میرے مصطفیٰ پہ، مکمل ہوا میرے مصطفیٰ پہ، تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ محبوب پیارے یہ نبیوں کی فہرست تم سے شروع ہوئی اور تم پہ ختم کر دی ہم نے، یہ نبیوں کی فہرست ہم نے آپ سے شروع کی اور آپ پر آ کے ختم کر دی، اس لیے کہ محبوب پیارے تمہارے بعد کوئی نبی
نہیں ہوگا۔ رات توجہ کرنی ہے۔ لشپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگلا فرمان سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 6 خاص فضیلتیں عطا فرمائیں، ان میں سے چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے اکثر میں نے یہ پیش کی ہیں، بڑی لطف سے میں پیش کرتا ہوں، لیکن میں چند ایک فضیلتیں ان میں سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، زمانے والے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، میں محبوب اس وقت بھی کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں میں محمد عربی ہوں تمہارے لیے، ہاں میں محمد عربی ہوں تمہاری شفاعت کے لیے۔ فرمایا شفاعت کا سہرا میرے سر پہ سجایا جائے گا، ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا قائد المرسلین، میں سارے انبیاء الصلوۃ والسلام کا، مرسلین کا قائد بن کے قیامت میں عزت کا تاج سجا کے جلوہ نما ہوگا۔ فرمایا ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا۔ فرمایا جنت میرے لیے سجائی جائے گی، ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا۔ عہد کوثر میرے لیے لگایا جائے گا، ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا۔ فرمایا سن لو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ رات قربان جائے اتنی شانیں جب مصطفیٰ کو رب نے عطا کر دی ہو، کوئی بدبخت اٹھے اور میرے مصطفیٰ کی شان پہ حرف جانا شروع کر دے، میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے، تو پھر اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہوا ہے، اور رب نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہاں پہ محدثین نے بڑی بات کی ہے، فرمایا رب نے تو اپنے محبوب کا ذکر بلند کر ہی دیا ہے، اس کو تو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ فرمایا اس کی تفسیر نیچے تھوڑی سی کر لو۔ فرمایا جو بندہ آقا کے ذکر کو بلند کرتا ہے، رب اس کے ذکر کو کم نہیں ہونے دیتا، تو اپنے محبوب کے ذکر کو کتنا بلند کر رہا ہوگا۔ جو نبی کا ذکر کرے رب اس کی فضیلت لوگوں کی نظر میں کم نہیں ہونے دیتا، تو وہ رب جو اپنے محبوب کا ذکر خود کر رہا ہو، اس کی شانیں خود بلند کر رہا ہو، اس کے ذکر کو کون کٹا سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ایک ایسا عظیم اور ایسا خاص عمل ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے خاص کر اپنے محبوب کے اوپر لا کے منقطع کر دیا، ختم کر دیا۔ رات توجہ کرنی ہے میرے بھائیوں، یہ